ناظرین ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، آپ نے ریزائن دیا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، سٹیل مل سے مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائیویٹائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ریٹن ان کا لیٹر آیا منسٹری کی طرف سے۔ میں نے ان کو کہا کہ پرائیویٹائزیشن ایک ایز اے پالیسی کا تو میں اگینسٹ نہیں ہوں، بہت سے ادارے پرائیویٹائز کرنے چاہیے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ 100% سارے اداروں کو پرائیویٹائز کریں۔ اور یہ جو سٹیل کی انڈسٹری ہے، یہ واحد انڈسٹری ہے، اور یہ آپ کی انڈسٹری کی صنعت کی بیس ہے سٹیل مل۔ آپ نے اگر کرنا ہی ہے نا تو اس کے ایٹ این اپروپریٹ ٹائم ہم شیئر فلوٹ کریں گے، اس کو ساتھ ایکسپینڈ کرتے ہیں، گریجولی شیئر فلوٹ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے، کوئی دھماکہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نو، اور شارٹ نوٹس کے اوپر شوکت عزیز صاحب نے کہا فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن ہوگی، پریزیڈنٹ نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا۔ تو مجھے کہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو گورنمنٹ کا سرونٹ ہوں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جب یہ بولی لگی تو 21 ارب اور 68 کروڑ روپے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو مطلب ڈاکہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ نورا کشتی ہے، اور مجھے سب سے پہلے نکال دیا جائے یہاں سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سر۔ میں نے پریزیڈنٹ کو لکھا، چونکہ کہیں کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ حق کی آواز بلند کی ہے اس لیے کہ میں اپنی نوکری یا میں چیئرمین رہنا چاہتا ہوں، میں کہ کوئی اور چیئرمین لگائیں، لیکن یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہوگا۔ اور کوئی شوکت عزیز صاحب کو پیسے کھانے کے چکر میں تھے، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ خدا جانتا ہے۔ مجھے جو انفارمیشن ملی تھی، اور اس کے اندر مجھے یہ کہا گیا کہ متل اس کے پیچھے ہے، انڈین والا، اور مجھے ایک چودھری طارق صاحب نے رشیا سے رنگ کیا، جو شوکت ان کے پروین مشرف صاحب کے بڑے گہرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ متل والا مسئلہ۔ میں نے ان کے ٹیلی فون نمبر سب کچھ لے لوں کے پریزیڈنٹ کو بھیجے کہ آپ سر اپنے طور پہ انٹیلیجنس کا چیک کروائیں کہ یہ پیچھے ہے کیا۔ انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ تم فرگیٹ اٹ، اس کو جانے دو تم۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جانے والی جا رہی تھی تو اچانک پھر کورٹ میں چلا گیا مسئلہ۔ پھر کورٹ میں کیس چلا تو 9 ججز نے یونانیمسلی اس کو تنسیخ کھینچ دی، اور پروین مشرف صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ابھی پیچھے کسی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نومیدی آپ سے کس کو ہی ہے؟ دیکھو، 18 کروڑ بندوں میں انہوں نے میرا نام لیا، اور برا بلا بھی کہا کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی مل چلا کے، مطلب ہے میں نے قوم پہ احسان تو نہیں کیا، لیکن آپ پہ احسان ضرور کیا کہ میں نے اس کو پرافٹ میں لا کے آپ کو ایک ریزلٹ دیا۔ میں نے آپ کے آگے حق کی بات کی کہ یہ نہ کرو، آپ کے گلے میں پڑے گی، اور وہی ہوا۔ بعد میں آپ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں، پرویز مشرف سے میرے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، بٹ ود آل آنیسٹی اور دیانتداری سے ازرو ایمان، میں نے لائلٹی ٹو دی کنٹری اینڈ لائلٹی ٹو دی پریزیڈنٹ آلسو ٹو ٹیل ہم کہ یہ کل یہ مجھے کہے گا آپ ادھر بیٹھے تھے مجھے بتاتے، بٹ ہی واز مینٹلی فکسڈ کہ نہیں یہ جانی چاہیے، اور چلی جاتی۔ کئی لوگ ابھی کہتے ہیں کہ جن صاحب اس وقت چلی جاتی تو اچھا سی، ابھی تو پھر دیکھو نا کتنا نقصان ہو گیا۔ اچھا، آپ کو دوبارہ سٹیل مل کے چیئرمین شپ کی آفر ہوئی، اس کے علاوہ سنا ہے کہ چیئرمین نیب کے لیے بھی آفر ہوئی، لوگ تو کرسی کے لیے ترستے ہیں، تو آپ نے کیوں عہدے چھوڑ دیے؟ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اگر کوئی اس گورنمنٹ میں لینا چاہتا پوسٹ تو وہ دے سکتے تھے، مجھے صدر صاحب نے بلایا بھی تھا، میں ان کا مشکور ہوں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ دیکھو کوئی بندہ انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، اور پھر میں قومی سطح کے باقی کام کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، سیمینارز میں جاتا ہوں، چیریٹی کے کام کر رہا ہوں، تو ابھی پھر میں جا کے مل میں ایک میں گھس کے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تو میں نے اس لیے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی ناگزیر نہیں ہوتا، ینگ لوگوں کو، انجینئرز کو اوپر لائیں اور ان کو لگائیں۔ اور چیئرمین نیب کا بھی میرا یہ خیال تھا کہ جب تک کہ ٹوٹل فریڈم نہ ہو تو پھر آپ ادھر گھس کے تو اگر گارنٹیاں دے کے جائیں تو وہ فائدہ کچھ نہیں ہے۔ مثلاً کس قسم کی گارنٹیز مانگے گی؟ دیکھیں، مطلب ہے گارنٹیز یہی ہوتی ہے نا کہ آپ خیال رکھیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان بٹوین لوگ ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی تو گورنمنٹ نہیں کہتی کہ یہ وہ، اور وہ جو بات کرنے والا بندہ تھا کہ میں نے کہا یار کیا یہ بات گارنٹیوں کی کر رہے ہو، یہ تو ایک انسلٹ ہے۔ ان کا نہیں، ڈوگر صاحب سے تو ہم نے لی تھی، تو میں نے کہا ڈوگر صاحب کو لگا دو ادھر۔ اچھا، آپ کے بارے میں سنا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں، پھر اچانک اعلان ہوا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں جو ہے نا ساری وہ ٹھیک ہیں، ساری پارٹیوں میں ٹھیک ہے، آپ ان میں سے بھی جو آپ کو دل کو لگے آپ چنتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ پارٹی سے بھی زیادہ کہ آپ اگر سیاست میں آ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ دیانتداری، حب الوطنی،
اور تجربے کا کیا خزانہ لے کے آ رہے ہیں اور کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں مشکور ہوں. عمران خان صاحب نے 3 دفعہ، وہ بلکہ آج سے 2 سال پہلے بھی انہوں نے مجھے کہا، اور پھر بات ہوتی رہی، لیکن ان کے ساتھ وہ اتنی جلدی میں اور اتنی عجلت میں ہیں کہ ان کے پاس ڈیٹیل ٹائم بھی نہیں تھا، اور میں اس وقت تک نہیں اندر آ سکتا تھا جب تک کہ میں ان کے ساتھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ساری چیز کو دیکھوں نا کہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. مسلم لیگ کی ابھی کی قیادت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی، نہایت دیانتداری سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ معاشی مسائل ہیں، اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے آج آپ کے سیاسی افق پہ جو بہترین بندہ ہے، جو تجربہ کار ہے، جو اس کو کاروبار کا بھی تجربہ ہے اور معیشت کا بھی ویژن ہے، جس نے یہ ثابت کیا موٹر وے 15-20 سال پہلے بنا کے کہ وہ دور رس سوچ کا حامل ہے، اور ایئرپورٹس بنا کے یہ جو آپ کے بنے ہوئے ہیں، گوادر کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی تھی. تو میرے خیال میں بہترین ہے. باقی بھی اچھے ہیں. آئی ایم شیور دے ول میک این ایفرٹ. انہوں نے کوئی آپ کو قومی سطح پہ عہدے کی آفر کی، یا علاقائی سطح پہ ہم سن رہے ہیں کوئی M&A شپ کی آفر کر رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، بات آفر کی نہیں ہے. میرے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس سٹیج کے اوپر اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں M&A ہوں یا نہ ہوں، میں کو منسٹری مجھے ملے یا نہ ملے، میرا ایک اپنا پاکستانی قوم اور آپ جیسے بھائیوں کے دلوں میں ایک مقام ہے اور وہ عزت ہے. میں ایک بدنام زمانہ منسٹر یا M&A نہیں بننا چاہتا. اور اگر پارٹی مجھے کسی وقت کہتی ہے، چکوال میری اپنی کانسٹیچوئنسی ہے اور خدا کا کرم ہے ادھر میرے لیے لوگوں کا ایک پورا جو ونگز بھی ہیں اور بندے بھی موجود ہیں، اور انہی ونگز والوں نے جا کے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ایسا بندہ بھی لے آئیں جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو، تو اگر مجھے لانچ کریں گے تو میں خدا کے کرم سے اوور ویلمنگ میجارٹی سے یہ سیٹ بھی جیت سکتا ہوں. ناظرین، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جنرل قیوم صاحب کی عالمی حالات حاضرہ کے اوپر کافی گفتگو ملاحظہ کی ہوگی. آج ہم نے اس نشست میں ان کے ساتھ ان کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے اوپر زیادہ گفتگو کی ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان سے یہ نقی کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.